پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ آج ہمارے شو کا موضوع ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات، ماضی میں کیسے رہے اور آئندہ کیسے ہوں گے۔ آج کل افغانستان کس طرف جا رہا ہے، خاص طور پہ اگست 2021 جب طالبان نے دوبارہ حکومت سنبھالی بڑے برے حالات میں، جہاں پہ ان کے لیے میدان خالی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے نہ صرف پاکستان کے لیے، دوسرے ملکوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج پیدا ہو گیا کہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ کیسے انگیج کریں جس کے رہنماؤں کے اوپر ابھی بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ پابندیاں ابھی بھی برقرار ہیں، اقوام متحدہ کی پابندیاں ہیں، امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، انٹرنیشنل بینکنگ افغان طالبان نہیں کر سکتے، پاکستان کے ساتھ بھی جو کاروبار ہے وہ بھی ملا جلا ہے، بینکاری چینل بالکل بند ہیں، افغان عوام کے، افغان ریاست کے کوئی 8-9 ارب ڈالر منجمد ہیں امریکہ کے بینکوں میں ہیں اور وہ ابھی تک ان کو نہیں ملے۔ اس کے باوجود افغانستان میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے تحت کوئی 40 سے 45 ملین ڈالر تقریباً ہر ہفتے پہنچتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف 40-45 ملین ڈالر ہفتہ وار یعنی 160 ملین ڈالر ماہانہ پہ کوئی ریاست خود کفیل ہو سکتی ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ وقتی طور پہ تو وقت تو گزارا جا سکتا ہے، لیکن اس ترقیاتی عمل، جابز جنریشن وہ نہیں ہو سکتی۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے ایک مایہ ناز بڑے مشہور سفارتکار سے آپ کی ملاقات کروائی جائے۔ یہ ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب۔ انہوں نے افغانستان میں سفیر کے بطور سفیر، ایران میں فرائض انجام دیے بطور سفیر، متحدہ عرب امارات میں بھی، چونکہ وہ بلوچستان کے پشتون ہیں، انہیں ہر زبان بھی آتی ہے، تو انہیں اب خصوصی نمائندہ برائے افغانستان مقرر کیا گیا ہے۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آصف درانی صاحب نے ہمیں اپنا پہلا انٹرویو دینے پہ آمادگی ظاہر کی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آصف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ بتائیے کہ یہ نئی ذمہ داری، بڑی بھاری ذمہ داری ہے، یہ سنبھالتے ہوئے اب آپ کا مشن کیا ہے؟ تھینک یو امتیاز۔ بات یہ کہ تعلقات کی بہتری تو یہ ہے کہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ جب ہم کہتے ہیں تعلقات اچھے نہیں ہیں یا ٹینشن ہے، تو تب بھی ریلیشن شپ رہتے ہیں، اور افغانستان پاکستان کے درمیان جو ہے ایک آپ یہ سمجھیں کہ سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے۔ دونوں ملک، دونوں طرف کامن ایتھنیسٹیز ہیں۔ تقریباً 30 سے 40 ہزار افغانس ڈیلی پاکستان آتے ہیں بغیر ویزا کے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ تذکرہ سسٹم کے تحت وہ آتے ہیں، تو وہ آنا جانا آج کا نہیں ہے، ہسٹوریکلی چل رہا ہے، وہ ہم رشتے برقرار ہیں۔ باقی جو گورنمنٹس جو چینج ہوتے رہی ہیں افغانستان میں، ان کا اتار چڑھاؤ رہا ہے تعلقات کے کانٹیکس میں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو جو بھی کابل میں رول کر رہا تھا اس کے ساتھ ڈیل کرنا تھا، کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ تو اس لیے آج اگر طالبان جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں افغانستان کے اندر، تو ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا مطمع نظر بحیثیت پاکستان وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے، افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے، افغانستان میں پراسپیرٹی ہو۔ اگر ہمارا نیبرہڈ پراسپر ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہم پہ آتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنی پراسپیرٹی ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک پازیٹیو آسپیکٹ جو 15 اگست 2021 سے شروع ہوا ہے وہ ہے افغانستان اور پاکستان کی ٹریڈ بڑھ گئی ہے، اور اس میں فرسٹ ٹائم بیلنس آف ٹریڈ افغانستان کے فیور میں تقریباً 800 ملین ان کا تھا لاسٹ ایئر کا، اور ہمارا 700 ملین ڈالر کا تھا، اور یہ گرو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ٹریڈ جو سینٹرل ایشیا ہے وہ اس کے ساتھ اس سے بڑھا ہے، آلموسٹ آپ سمجھیں 3 ٹائمز بڑھا ہے۔ اگر یہ پہلے بھی والیوم کو بڑھا نہیں تھا، اراؤنڈ 55 ملین ڈالر تھا، یہ اب تقریباً 200 ملین پہ چلا گیا ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ کا انفراسٹرکچر ابھی پوری طرح قائم نہیں ہے۔
تو اس میں جو بحثت SRA میری ذمہ داری وہ ایک طرح کا آئی ایم اے پوسٹ مین بٹوین مائی پرنسپلس اور جو مائی انٹرلاکیٹرز ویدر دے آر ان افغانستان، اور باقی ملکوں نے بھی اسپیشل ریپرزنٹیٹیو آن افغانستان بنائے، ان کے ساتھ تعلق ہے، ظاہر ان کا بھی یہی مینڈیٹ ہے۔ یہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل کام ہے اس کو بیلنس کرنا، اس پہ عمل درآمد کرنا۔ مشکل یہ ہے کہ اس میں باغ دوڑ بہت ہے، لیگ ورک بہت ہے، آنا جانا بہت ہے، اور ظاہر نتائج وہ آپ کے اس اسپیڈ سے نہیں ملتے جس اسپیڈ سے آپ کا دماغ جو ہے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو چیلنجز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ صبر آزما کام ہے، ڈپلومیسی ادروائز بھی صبر آزما کام ہے۔ اچھا آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان کوئی 4 دہائیوں سے زیادہ جنگ، سول وار، ہر قسم کے انتشار سے گزرا، بڑی مشکل سے اب کہیں امن وہاں پہ واپس آیا ہے، اس کی وجہ سے سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ، اقتصادی بڑی بدحالی پیدا ہوئی ہے، مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں افغانستان کے حوالے سے، تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، کیا اکثر لوگوں کو ان امور کا، ان مسائل کا، مشکلات کا ادراک ہے جس میں سے افغان معاشرہ گزرا ہے گزشتہ 40 برسوں کے دوران؟ امتیاز ایک لحاظ سے افغانستان کی سچویشن سے ہم ہر کوئی متاثر ہوا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ اگر کامن ایتھنیسٹی تھی تو اس لحاظ سے جو ہے زدران اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، افریدی ہے، شنواری ہے، دورانی ہیں، دونوں سائڈ پہ، تو وہ متاثر ہوئے ہیں، ان کے فیملی ریلیشن شپ ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہیومن آسپیکٹ ہے، دوسرا اکنامک آسپیکٹ ہے، لوگ بے گھر ہو گئے افغانستان کے اندر۔ اس وقت تقریباً 9 ملین افغانز جو ہیں وہ تقریباً 80 کنٹریز میں ریفیوج لیے ہوئے ہیں، زیادہ تر ظاہر ہے ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، اور ایسا افغانستان کا کوئی گھر نہیں تھا جو متاثر نہیں ہوا۔ اور پھر اب 9/11 کے بعد تو ہمارا 80,000 پاکستانی جو ہے انہوں نے جانیں دی، تقریباً 8,000 ہمارے لا انفورسمنٹ، اس میں پولیس اور پیراملٹری اور ملٹری، انہوں نے اپنی جانیں دی۔ ہمیں اتنا بڑا لاس تو انڈیا کے ساتھ 3 جنگوں میں نہیں ہوا تھا ان ٹرمز آف ہیومن اینڈ ٹریجر جتنا ہمیں اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اپرچونٹی کاسٹ میں وی لاسٹ کلوز ٹو $150 بلین۔ تو یہ تھا آج ہمارے اکنامک کنڈیشنز میں، ظاہر ہے اس میں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا بھی دخل ہے، خطے میں جس طرح کے سیکورٹی کے حالات ہیں اس کا بھی دخل ہے۔ پھر لاسٹ ایئر جس نے آنا تو یہ سیلاب آ گئے لاسٹ ایئر، اگر اس نے آنا تو اس نے اور بھی وہ ہمیں، تو یہ چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں۔ اور افغانستان کے کانٹیکس میں تو آپ نے رائٹلی یہی کہا، پچھلے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ بلا شبہ بڑا اس وقت مشکل ہے افغانستان کے لیے بطور ریاست فنکشن کرنا، پابندیاں موجود ہیں، بین الاقوامی کئی میرا خیال ہے سفری پابندیاں بھی ہیں۔ افغان اکثر جو طالبان رہنما ہیں وہ تو سفر بھی نہیں کر سکتے جب تک سلامتی کونسل کے جو 5 مستقل ارکان ہیں ان میں سے ایک ان کی ضمانت نہ دے۔ تو یہ جو بین الاقوامی پابندیاں افغانستان پہ لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی کیا مشکلات ہیں، کس حد تک پاکستان کو مشکل پیش آ رہی ہے لاکھوں ضرورت مند افغانوں کی ضروریات پوری کرنے، جو لوگ بھوک کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں اور انہیں ہر قسم کی مدد چاہیے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ نارمل بینکنگ چینل کی بجائے اب آپ بارٹر ٹریڈ پہ جا رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، تو ہم ان سے اب کوئلہ بڑھ گیا تو اس کا بیلنس آف ٹریڈ افغانستان کے فیور میں اچھی بات ہے، لیکن اس کا ہم روپی میں اس کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ ویسے بھی پاکستانی روپی وہاں پہ جو ہے ایکچولی فرسٹ کرنسی تھی افغانستان میں، افغانی کی سیکنڈری پوزیشن تھی۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں جب ہمارا روپی ڈیپریشیٹ ہوا ہے تو اس کا کیا صورتحال ہوگا، لیکن یہ ایک ہے۔ ڈالر آف کورس ڈالر کی اہمیت تھی اپنی جگہ، وہ ہمیشہ سے تھی اور وہ رہے گی، لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان روپی کا جو ہے وہ ایک اہم رول رہا ہے، چاہے وہ جائیداد خریدنے میں ہو یا وہیکل خریدنا ہو یا ایون شادی وادی کرنا ہے، تو وہاں افغانستان کے سسٹم جو وہ وولور کا سسٹم ہے اس کے لیے بھی جو پیسے کا لین دین ہوتا تھا وہ بھی روپی میں ہوتا تھا۔ تو
تو اس لیے وہ مشکلات موجود ہیں، لیکن دونوں طرف لوگ بہت ریزیلنٹ ہیں، یہ ہمیں نوٹ کرنا ہوگا، چاہے وہ افغانستان میں ہو یا پاکستان میں۔ ہم نے بھی بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، ہم بھی انڈر سینکشن رہے ہیں۔ ہم جب تک امریکہ کے الائے رہے ہیں تو ہم پہ سینکشن نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ہم انڈر سینکشن رہے تھے۔ وی ور دا موسٹ سینکشنڈ الائی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور بلکہ 9/11 کے بعد تو یہ ہوا کہ وی بیکیم نان نیٹو الائی، لیکن پرابلم یہ ہو گیا کہ نان نیٹو الائی کے ساتھ ہی انہوں نے، امریکہ اور ویسٹ نے ٹریول ایڈوائزریز ایشو کر دی پاکستان، اور اس کا تعلق افغانستان سے رہا۔ تو اس سے کیا ہوا، ہمارا جو ہے ڈوئنگ بزنس وتھ پاکستان بیکیم ڈیفیکلٹ۔ اس کا زیادہ امپیکٹ آپ کی ایکسپورٹس پہ پڑا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ 24 سے 29 بلین ڈالر سے آگے نہیں بڑھ پائیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اس افغانستان سچویشن اور ہمارے جو امریکن اور ان کے الائز تھا، ان کا خاصا دخل تھا ان کی ٹریول ایڈوائزریز کی وجہ سے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں صورتحال کے باعث پاکستان جو ہے بہت سارے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، اور اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ خاص طور پہ جب 2 سال پہلے افغان طالبان واپس آئے اور صدر اشرف غنی کی حکومت کا خاتمہ ہوا بڑے ہی غیر معمولی انداز میں، اس کے بعد بے شمار افغان جو ڈالر لے کے آئے، ان کے پاس بے شمار پیسہ تھا، وہ یہاں نہیں ٹھہرے پاکستان میں، بلکہ کئی لوگ متحدہ عرب امارات چلے گئے، دبئی، ابوظہبی، استنبول، وہاں جا کے انہوں نے کاروبار شروع کر دیے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھی اگر اپنی پالیسیوں پہ وقتی فوراً نظر ثانی کر لیتا تو ہو سکتا ہے ان میں سے کافی ساری سرمایہ کاری پاکستان میں ہو جاتی، اور یوں پاکستان ان مواقع سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایسے کئی مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا؟ نہیں، وہ تو دیکھیے نا، وہ ایسا ہے کہ کرائسس ہے، کرائسس میں جس طرح کی سچویشن ہے آپ کا، یا تو ہم اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوں جہاں آپ ایٹ دا اسپر آف اے مومنٹ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہوں، یا آپ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، یا آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کی ویزا پالیسی افغانستان کے بارے میں اس کو انڈر ڈسکشن آنا ہے، اس کے کئی ایشوز ہیں، جینوئن ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، دوسرے آپ کے اکنامک ایشوز ہیں، انفلکس کا خطرہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، ایک آدھ چیز تو نہیں ہے۔ اچھا امبیسڈر صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جو پاکستانیوں کو اور غیر ملکیوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے جب وہ افغانستان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں؟ کیا بنیادی باتیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم دونوں ریالٹی ہیں، ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہے۔ وہاں سوویٹس آئے وہ چلے گئے، امریکنز آئے وہ چلے گئے، پورے نیٹو کنٹریز آئے وہ چلے گئے، پاکستان اور افغانستان اپنی جگہ پہ ہیں اور انہی کو ڈیل کرنا۔ تو اس لیے ہمیں یہ ایک وی ہیو ٹو ایوالو اے ماڈرس ویونڈائی ویئر بائی وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر، اور ہمارا جو غمی اور خوشی ہے وہ برابر کا شریک ہے، اس میں آپ ادھر ادھر کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہے جیسے انگلی اور ناخن کا جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا، اس میں خرابی ہو سکتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب۔ دوستو، آپ نے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان امبیسڈر آصف درانی صاحب کی باتیں سنی۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھنا، افغانستان کے عوام کی دیکھ بھال کرنا ایک اچھے ہمسائے کی حیثیت سے پاکستان کا فرض ہے۔ افغانستان میں جو بھی حکومت کر رہا ہو، جس کی بھی حکومت ہو، بنیادی فریضہ پاکستان کا ہے کہ ریاست افغانستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھیں۔ بین الاقوامی طور پہ افغانستان کے لیے صورتحال کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ اب رفتہ رفتہ تمام بڑے ممالک کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ افغان طالبان کے آنے سے کم از کم اس ملک کے اندر یعنی افغانستان میں امن ضرور قائم ہوا ہے۔ کوئی 90-95% تک جو سیکیورٹی کے واقعات تھے، تشدد کے، دہشت گردی کے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب واحد مسئلہ، بڑا مسئلہ افغان طالبان حکومت کے لیے ہے اقتصادی بحالی اور اقتصادی طور پہ اس ملک کو چلانا۔ اس کے لیے جب تک پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، بینکاری چینل نہیں کھلیں گے، اس وقت تک لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا۔ لیکن اس دوران جو جس حکومت کی جس ملک کا بس چل رہا ہے
وہ افغان عوام کو سہولیات امداد فراہم کر رہے ہیں۔